سبق نمبر 18 میں پہلی بات معجزات کے حوالے سے ہے کہ معجزات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، تم اس باغ کے درمیان نہریں جاری کر دو وغیرہ۔ یہ آیت کریمہ آیات یہ فرمائشی معجزوں کے بارے میں ہے کہ کفار نے کہا اس وقت ایمان لائیں گے جب یہ مطالبے پورے کریں گے۔ لہٰذا اس سے تو یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ ان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جو کام اور یہ جو مطالبات تم کر رہے ہو، میں تو صرف رسول ہوں اور میرے اختیار میں معجزہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، صرف نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی ریح اور بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور وہ مصر سے قمیص لائی جا رہی تھی۔ اتنی دور آپ خوشبو محسوس فرما رہے، حالانکہ کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو نیچے ڈالا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اس وقت خوشبو محسوس نہیں فرما رہے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کو بتانا چاہے، ظاہر کر دینا چاہے تو اللہ ان کو ظاہر کر دیتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب اللہ ظاہر نہ کرے تو انہیں پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے، اللہ کے اختیار میں ہوتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ وضع الیمین علی الشمال میں حدیث مبارک ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مرد حضرات کا ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یہ حدیث مبارک حضرت علقمہ ابن وائل ابن حجر اپنے والد صاحب وائل ابن حجر سے روایت کرتے ہیں، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت السرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اپنی ناپ کے نیچے باندھا ہے، ناپ کے نیچے رکھا ہے۔ نمبر 3 عقائد میں سے معجزہ کے متعلق عقائد۔ نمبر 1 حقیقت معجزہ، نمبر 2 معجزات انبیاء۔ حقیقت معجزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، جیسے آپ کی خدمت میں ابھی میں نے عرض کیا، اور اس میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معجزہ کو شرک کہا اور معجزہ کا انکار کیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معجزہ سے دھوکہ کھایا اور نبی کو مختار کل کہا، قادر مطلق کہا۔ تو دونوں باتیں غلط ہیں، یہ افراط اور تفریط ہے۔ اعتدال والا راستہ ہے کہ معجزہ کا انکار بھی نہ کرے اور معجزہ سے دھوکہ کہہ کر نبی کو قادر مطلق اور مختار کل بھی نہ مانے۔ لہٰذا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور معجزہ کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا یا معجزہ سے دھوکہ کہہ کر نبی کو مختار کل یا قادر مطلق کہنا، یہ دونوں غلط ہے۔ معجزات انبیاء علیہم السلام کے معجزات، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سام بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نماز میں پشت کی جانب سے سامنے کی طرح دیکھ لینا وغیرہ، یہ تمام معجزات برحق ہے۔ جتنی بھی معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، جتنی معجزات انبیاء کے ہیں، لہٰذا تمام معجزات انبیاء کے برحق ہیں۔ نمبر 4 مسائل۔ نماز کے مفسدات کا بیان۔ مفسدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اور اس پر نماز کو لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ چند مفسدات نماز کی یہ ہے۔ نمبر 1 نماز میں کلام کرنا، چاہے قصدن ہو یا بھول کر ہو، توڑا ہو یا بہت ہو، اس سے نماز
فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 سلام کرنا، کسی کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3 سلام کا جواب دینا یا چینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والی کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ پڑھنا یا کسی عجیب بات پر سبحان اللہ کہنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5 درد یا رنج کی وجہ سے آہ اف کرنا، یہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قراءت بتانا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 7 نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8 قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جو معنی میں فساد کا سبب بنے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 9 عمل کثیر کرنا یعنی ایسا کام کرنا جس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ عمل کثیر کی ایک تعریف ہے۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10 کھانا پینا قصدن ہو یا بھول کر ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 11 2 صفوں کی مقدار برابر چلنا، یہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 12 قبلے کی طرف بلا عذر سینہ قبلے سے پھیر لینا۔ نمبر 13 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 14 سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 15 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، جیسے مجھے آج 100 روپے دے دو۔ نمبر 16 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے۔ نمبر 17 بالغ آدمی کا رکوع سجدے والی نماز میں قہقہ لگا کر آواز سے ہنسنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 18 امام سے آگے بڑھ جانا، نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے۔ نمبر 19 تکبیر تحریمہ کے وقت لفظ اللہ کو اس میں الف کو حمزہ کو کھینچ کر پڑھنا اللہ اکبر، یا اکبار با کو کھینچ کر پڑھنا اللہ اکبر پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز فاسد ہونے سے بچ جائے۔ نمبر 5 دعاؤں میں سے صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب و ذکر و دعا باب استحباب حمد اللہ تعالی بعد الاکل و شرب میں یہ دعا مذکور ہے، پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ۔